فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العظيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے سورہ احزاب ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تیسرے رکوع کی آخری 2 آیات اور چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جیسا کہ سورہ مبارکہ کے نام سے ظاہر ہے، احزاب جو حزب کی جمع ہے، اور عرف عام میں جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، قرآن حکیم میں غزوہ احزاب اس جنگ کو کہا گیا جس میں خندق کھودی گئی تھی، اور اس میں جو اتحاد بنایا گیا تھا مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، یہود کی طرف سے۔ یہ اتحادی افواج کی اصطلاح آج تو ہم خوب اچھی طرح واقف ہیں اس سے، لیکن آج سے تقریباً 1400 برس پہلے بھی ایک بہت بڑا اتحاد بنا تھا اسلام کے خلاف، اور وہ اتحاد تھا کہ اس وقت کی جو عرب میں رہنے والی اقوام تھی، جن میں مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، یہود بھی تھے، اگرچہ ان میں اہل کتاب میں سے جنہیں ہم نصارہ کے نام سے جانتے ہیں، عیسائی، ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بقیہ جو 3 جتھے موجود تھے، انہوں نے مل جل کر اتحاد کیا تھا اسلام کے خلاف، اور اسی کا نتیجہ نکلا تھا کہ 12,000 کا لشکر، آج سے 1,500 برس قبل 12,000 کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی۔ وہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا اس غزوہ احزاب کے واقعات بیان کرتے ہوئے، معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ تلے ہوئے اس بات پر کہ شمع محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم یا نور توحید کو گل کر دیں۔ تو غزوہ احزاب اس حوالے سے قرآن حکیم کا ایک خصوصی، گویا کہ جو ایک مسلمانوں کے خلاف جو اقدام ہوا تو بہت بڑا، سورہ احزاب کے اندر بڑی تفصیل سے وہ آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ اسی غزوہ احزاب کے اصل میں ایک ضمیمہ ہے جسے غزوہ بنو قریظہ کا نام دیا گیا۔ تیسرے رکوع کے جو آخری 2 آیات میں نے پڑھی اس میں اسی کا ذکر ہے۔ سیکنڈ لاسٹ آیت، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، لوٹا دیا، ناکام و نامراد کر دیا ان لوگوں کو کہ جو کفر کی طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے، بغیظہم، جو جوش، جو غصہ اور جو غضب کی کیفیت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں تھی، وہی لیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردود کر دیا، واپس لوٹا دیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بگولا اللہ نے ایسا بھیجا کہ جس نے وہ تباہی کی ہے کہ وہ تتر بتر ہو گئے، ان کی خیموں میں آگ لگ گئی، خیموں جو ہے وہ اڑ گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ تو قرآن میں تعبیر کیا گیا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ جو عزم اور ارادہ لے کر وہ آئے تھے، ان کے نزدیک تو سب سے بڑا خیر کیا تھا کہ محمد کی طاقت کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچل دے، یہی ارادہ ان کا تھا، اسی عزم کے ساتھ وہ آئے تھے۔ تو وہ غیظ و غضب اور جو غصے کی کیفیت تھی اس کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے وہ واپس لوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود کر دیا، رد کر دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی تھا مومنین کے لیے قتال کے ضمن میں۔ ویسے تو اللہ کی مدد جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر جس طرح آئی ہے، اور پھر غزوہ احزاب تو گویا کہ خالصتاً ایک معجزانہ کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بڑی آزمائش سے مسلمانوں کو بچایا۔ تو اللہ کی مدد تو ہر وقت موجود ہے، لیکن اس کے جو شرط کیا ہے؟ اگر تم ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہلے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، تم اللہ کے مددگار ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے لازمند مدد آ کر رہتی ہے۔ تو کف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تعالیٰ ہی نے گویا کہ کفایت کی ہے مومنین کے لیے اس قتال کے ضمن میں۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قوی ہے اور بہت عزیز ہے، بہت زبردست ہے۔ اب جو غزوہ بنو قریظہ کی جو ایک آیت آ رہی ہے آگے، بلکہ 2 آیات ہیں، اس کا پس منظر اور جو بھی اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو 2 شاخیں چلی ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل،
اصلاً تو اسے شاخ ہم ایک ہی کہیں گے، وہ بنی اسرائیل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے کے چونکہ مضامین پہلے بھی بیان ہو چکے، لیکن ہمارے ذہن میں خوب اچھی طرح جاگزی ہونی چاہیے، تاکہ ہم اگر کسی سے گفتگو کریں، کسی سے کوئی مکالمہ کریں، تو کم سے کم یہ بنیاد ہمارے پاس موجود ہو۔ یہ بنی اسرائیل تھے کون؟ اور قرآن حکیم جنہیں اہل کتاب کہتا ہے، اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دو شاخیں چلی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک نسل چلی، اس نسل میں بالکل آخر پر موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 2000 برس جو ہے حضرت اسماعیل سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، اس پوری نسل میں کوئی نبی اور رسول نہیں۔ یہی وجہ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ یہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو ابراہیمی دین پر سمجھتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، ایک بڑا فصل قائم ہو چکا ہے، فترت، بہت بڑا وقفہ، اور یہ 2000 برس کا وقفہ ہے، حضرت اسماعیل سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت سارہ کے بطن سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے جو آگے نسل چلی ہے حضرت یعقوب اور اس کے بعد ان کے 12 بیٹے، یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسی میں حضرت یوسف جو ہے وہ امیڈیٹلی موجود ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ قرآن میں بہت سی فل ان دا بلینکس ہیں کہ جس میں آپ کو بہرحال یا تو یہ کہ اسرائیلی روایات کا کوئی سہارا لینا پڑے گا اگر قرآن حکیم کے ساتھ جو ہے اس کا وہ تعلق نہیں ہے، کوئی مخاصمت نہیں آ رہی، یا یہ کہ پھر بہرحال جو بھی ہمارا قرآن حکیم نے جس حد تک معلومات ہمیں فراہم کی ہے اسی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی اولاد کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسل آگے چلی یا نہیں چلی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی آیات کے ذریعے بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہتوں کو راہ ہدایت پر ڈال دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی روگ ہوتا ہے، جو کوئی کجی ہوتی ہے، تو وہ اس قسم کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شے کو جتنا کچھ بیان کر دیا، ہمارا ایمان یہ ہے آمنا و صدقنا، جو اللہ نے کہا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یہ بھی میں پہلے عرض کر چکا، یعقوب اصل میں حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل اسر عبد کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو کہتے ہیں، عبد اللہ، گویا کہ اللہ کے بندے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن سے وہ نسل آگے چلی ہے۔ اسی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اسی طرح اسی نسل کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، اسی نسل کے بالکل آخر میں جو آخری کڑی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ گویا کہ بنی اسرائیل جو شروع ہوئے تھے حضرت ابراہیم اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسل میں آگے، وہ بالآخر ختم ہوئے، اختتام ان کا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو بھی لوگ آئے ہیں اس نسل میں، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اہل کتاب۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس رسول کو بھیجتا تھا، انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انہیں کوئی نئی شریعت دے کر بھیجا گیا ہو، کسی کتاب سے نوازا گیا ہو، لیکن یہ کہ جتنے رسول آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی ہیں۔ 4 کتابوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود، قرآن خود موجود ہے، اسی طرح زبور کا ذکر موجود ہے، انجیل کا ذکر موجود ہے، تورات کا ذکر موجود ہے۔ تو اہل کتاب، اگرچہ اہل کتاب میں ہم لوگ عیسائیوں کو شامل کرتے ہیں، لیکن عیسائیت کا جو وہ دورانیہ ہے وہ بہت مختصر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی عمر طبی جو ہے وہ تقریباً 30 برس، اور جو ان پر ایمان لائے تھے جنہیں قرآن کہتا ہے حواریین، کہ جو دست و بازو بنے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو گویا کہ اہل کتاب میں سے ایک جز جو ہے جنہیں ہم عیسائی یا نصارہ کہتے ہیں، وہ تو بہت ہی مختصر ہے، لیکن یہود والا جو جز ہے بنی اسرائیل کا، وہ جز اہل کتاب کا، وہ جز جو حضرت ابراہیم تک ان کا سلسلہ چلا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن حکیم میں جو امام الناس کہا گیا، قرآن بھی اس پر گواہ ہے کہ آگے جو نبوت اور رسالت چلی ہے وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چلی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دور کے اندر قوم عاد وہ بھی ہو گزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی جو پریکسرز تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا،
اس لیے کہ نسل انسانی آگے چلی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، اس وقت تک جتنی معلوم انسانیت تھی، جو انسان تھے، ان سب کو ختم کر دیا گیا تھا، سوائے انہی کے کہ جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ ان میں ان کے 3 بیٹے بھی تھے، حام اور سام اور یافس، ان سے آگے اولاد چلی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اس حوالے سے بڑا جو ہے یونیک ہے کہ نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد صرف انہی کی نسل میں چلی ہے، اور انہی کی ایک نسل تھی جو 99.9% نبی اور رسول آئے تو حضرت یعقوب کی نسل میں آئے، حضرت اسحاق کی نسل میں آئی جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور صرف ایک ہی رسول آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس دوسری نسل میں سے تھے جنہیں بنی اسماعیل کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن حکیم میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دی تھی۔ بائبل میں لکھا ہوا موجود، حضرت عیسیٰ کی تو مواعظ میں ذکر موجود ہے، قرآن حکیم میں سورہ صف میں ذکر موجود ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو 2 مقاصد تھے۔ ایک تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، بنی اسرائیل وہ جو چلے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم کی نسل سے، ان کے اندر جو احکام شریعت مسخ کر دیے گئے تھے، تورات کے احکامات کے اندر جو ہے تبدیلیاں پیدا کر دی گئی تھیں، سیاق و سباق سے الگ کر کے جو ہے کوئی نئے مضمون جو ہے وہ بیان کر دیے گئے تھے، اور علماء یہود کا جو کردار تھا وہ بہت ہی خوفناک کردار تھا۔ تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے رسول کے درجے میں یہ کیڈر ہے اللہ کی طرف سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور سورہ صف میں جو فرمایا کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خوشخبری دیتے ہوئے آئے۔ گویا کہ آپ کے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد یہ بہت بڑا ہے کہ اپنے بعد آنے والے وہ رسول جن کا نام نامی احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد کی خوشخبری دیتے۔ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو گویا کہ یہ بات جو ہے تو یہودیوں کے ہاں مسلم تھی کہ ایک رسول آنے والا ہے، انہیں تورات کے ذریعے معلوم ہوا، اور عیسائیوں اور نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کے ذریعے اور انجیل کے ذریعے معلوم ہوا۔ اسی کا نتیجہ نکلا تھا کہ یہودیوں کے چند قبائل، جن میں خاص طور پر 3 کا ذکر ہے کہ جو آ کر مدینہ میں آباد ہوئے، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا بلکہ اس سرزمین کا بھی ذکر کر دیا گیا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمائے گا، اور وہ کھجوروں والی سرزمین یا مدینہ جسے اب کہتے ہیں، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیجئے، جہاں بجا ان کا ذکر ملے گا۔ یہودی قبائل بنو قریظہ ہیں، بنو قینقاع ہیں اور بنو نذیر ہیں، یہ 3 قبائل آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے، اور منتظر تھے اس آخری نبوت یا رسالت کے ظہور کے کہ چونکہ ہماری کتاب میں ذکر موجود ہے اس سرزمین کا، لہٰذا ہم منتظر ہیں کہ جیسے ہی ان کی بعثت ہوگی ہم آگے بڑھ کر لبیک کہیں گے، ایمان لائیں گے۔ گویا کہ ایمان لانے والوں میں سبقت کر جانے کا احساس تھا کہ جو ان قبائل کو یہاں لے کر آیا۔ لیکن یہ کہ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے اور ان لوگوں کی اپنی بدبختی۔ قرآن حکیم میں جو فرد قرارداد جرم یہود کے خلاف جو آیت کی گئی سورہ بقرہ کے اندر، آپ حضرات کو معلوم ہے، اس کا بارہا حوالہ آتا رہا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو چلا آ رہا تھا، اسی کا ایک ظہور یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہودیوں کو راندہ درگاہ کر دیا، ان کی اپنی فسق و فجور کی وجہ سے، ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے، اور اللہ نے اپنے آخری رسول کے لیے جو سلسلہ منتخب کیا وہ بنی اسماعیل کا تھا، وہ کہ جس میں تقریباً 2000 برس تک کوئی نبوت اور رسالت نہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں، ان کی نسل میں۔ اور یہی بات جو ہے پھر یہودیوں کی آنکھوں کی جو ہے بہت بڑی، جسے آپ کہیے ان کی رکاوٹ بن گئی، آنکھوں کی پٹی بن گئی کہ حضور پر وہ ایمان نہیں لائے، اور وہ اصل میں حاسدانہ جذبات تھے ان کے اندر کہ یہ آخری نبوت اور رسالت ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، یہ کیوں ڈائیورٹ ہو گئی بنی اسماعیل کی طرف۔ اور یہی بنیاد بنی تھی مسلمانوں کے خلاف ان کی نفرت، ان کی عداوت، کینہ، بغض، دشمنی،
اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو ہے وہ جانی دشمنی کی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں تو یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ وہاں جو اس وقت موجود قبائل تھے، یہ 3 یہودی بڑے بڑے قبیلے موجود تھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا۔ اب یہ خاص شاہکار ہے حضور کی فہم و فراست کا کہ ایک نئی سرزمین ہے، ظاہر ہے کہ آج تو ہمارے نزدیک مکہ اور مدینہ میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن جب ذرائع رسول و رسائل نہیں تھے اور آمد و رفت کے وہ معاملات نہیں تھے تو بہت طویل فاصلہ، کئی دن لگ جاتے تھے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں، تو بہرحال ایک بعد زمانی بھی بعد مکانی تو موجود تھا۔ تو حضور نے وہاں پہنچتے ہی ان کو معاہدے میں جکڑ لیا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا، دیکھیے یہاں بھی آپ کی دور اندیشی، ایسا نہیں تھا کہ آپ ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کو کہیں گمان نہیں تھا کہ مکہ والا حملہ نہیں کریں گے، آپ کو یقین تھا کہ یہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی تھی وہ سب سے بڑی مددگار تھی نا۔ حضور نے تو اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یا اذن نہیں آ گیا، اس لیے کہ جو آخری دن تھے آپ کے قیام مکہ میں ہجرت سے پہلے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سی روایات ہیں، بار بار حضور سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور ہجرت کا حکم کب آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اس بات کی تو خبر دے دی تھی کہ ہجرت کا حکم آئے گا، لیکن کب آئے گا اس کا تعین تو اللہ کے حکم پر ہے نا، اللہ کے اذن پر ہے۔ تو حضور جب یہاں تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کی فہم و فراست کا ایک شاہکار ہے کہ آپ نے چند باتیں جو فوری طور پر کی ہیں۔ ایک تو مواخات مدینہ، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، جو مدینہ میں موجود تھے وہاں کے جنہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو مہاجرین تھے یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے، ان کو مواخات کے باہمی رشتے میں جوڑ دیا۔ ایک انصاری ایک مہاجر آج کے بعد آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کا ذکر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مواخات اس نوعیت کی نہیں تھی کہ اگر اس مہاجر کا کہیں اگر اس انصاری کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت کے اندر بھی یہ مہاجر جو ہے وہ شریک ہو جائیں گے، اس کی نفی کر دی گئی۔ یہ اصل میں ایک باہمی ایک تعلق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ان کو گوند دیا کہ ایک مہاجر ایک انصاری باہم بھائی بھائی ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات میں جو کہا گیا۔ اور ساتھ ہی یہودیوں کے ساتھ پھر جو ایک معاہدہ کیا ہے تو اس میں ان تینوں کو جکڑ لیا تھا کہ اگر کبھی مدینہ پر کوئی بیرونی دشمن کی طرف سے حملہ ہوگا تو سب مل جل کر دفاع کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں معلوم ہو کہ قبائل ایک دوسرے کے خلاف ہی بھیڑ رہے ہیں، بلکہ یہ بات طے کر دی گئی، لکھ دی گئی۔ اب یہاں ان یہودیوں کی جو ناہنجاری ہے اس کا ایک مظہر کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، جنہوں نے غداری کی۔ اب دیکھیں ان کے آپس میں بھی، جسے قرآن میں کہا گیا نا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ جو کفر اور باطل اور طاغوت کی طاقتیں ہیں تم ان کو سمجھتے ہو کہ بہت یہ متحد ہیں، بڑا ان کے اندر یہ کا ہے، لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کا بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ ان تینوں قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، حالانکہ اگر ان کے درمیان کوئی باہم جو ہے کوئی آپس میں ایک ایکا ہوتا تو کم سے کم ایک قبیلہ طے نہ کرتا، بلکہ تینوں قبائل مل کر کہتے کہ ہم جو ہے اس معاہدے سے ہم دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن بنو قینقاع کی طرف سے غداری ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے نکالا، جلا وطن کر دیا اور جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ 1.5 سال بعد جب غزوہ احد ہوا تو ان کا دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، نون ضاد یا اور را، اسے بعض لوگ نذیر بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک اصل لفظ جو ہے نذیر ہے، بنو نذیر۔ ان کی طرف سے غداری ہوئی، ان کو بھی نکال باہر کیا، وہ بھی جلا وطن ہو گئے۔ لیکن یہ تیسرا قبیلہ جو بہت طاقتور قبیلہ تھا اور جن کے بڑے یہاں قلعے موجود تھے، جس کا ذکر جو ہے قرآن میں آتا بھی ہے سورہ ممتحنہ کے اندر، یہ قلعہ بند ہو گئے تھے اور ان کے پاس اتنا راشد تھا کہ کئی مہینے گزارا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کے اوپر دہشت اس درجے مسلط ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر جو وہ باہر نکل آئے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ اب یہ آیا مبارکہ جو ہے اس کا خاص پس منظر یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے غیظ و غضب سمیت واپس لوٹا دیا، وہ جو ایک بگولا اللہ نے بھیجا تھا اپنی مدد و تائید و نصرت کے حوالے سے، اس کے بعد روایات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے
کہ حضور اس سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے گھر پر حضور تشریف لے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس قسم کے مشقت کے، اب خاص طور پر غزوہ، تو حضور کے اوپر بھی جو ایک تکان کی کیفیت تھی اور جو مشقت مسلمانوں نے کی تھی، جو خندق کھودنے کے اندر جو محنت ہوئی تھی، جو مشقت ہوئی تھی، تو حضور نے آ کر جو ہے آرام کے لیے جو ہے آپ ریلیکس کر رہے تھے، اور آپ نے غسل فرمایا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے ہتھیار مت اتارو۔ ہمیں سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے ساتھ جو فرشتے موجود تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تو ایک فرشتہ بھی جو ہے وہ لاکھوں کے لشکر کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کی افواج اتاری ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کے دلوں کے اندر ایک ثبات پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر ایک ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے، اطمینان قلب پیدا کرنے کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسی میں گویا کہ ابھی درمیان میں یہ پوز ہے غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے درمیان، آپ فوراً تیار ہو جائیے اور آپ ذرا رخ کیجئے بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ظاہر اس پر عمل کیا، اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا چلو اب ان کا گھیراؤ کرنا ہے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ انہوں نے جو اپنے لیے جو بنا رکھے ہیں، وہاں رہائش گاہیں بنائی ہیں یا قلعے بنائے ہیں، جو ان کے جو ہے مساکن ہیں بڑے مضبوط ہیں، ان میں محصور ہو جائیں گے، اور اس کے گردا گرد جو ہے کچھ نہ کچھ وہ کھجوروں کے درخت بھی موجود تھے۔ سورہ ممتحنہ کے اندر اس کا ذکر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ اس پر یہ منافقین مدینہ نے بڑا معاویلہ کیا کہ یہ کیسا دین ہے جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان تو لائے تھے وہ لوگ، قانوناً مسلمان تھے، لیکن دل کے اندر وہ اطاعت اور فرما برداری تو نہیں تھی، لہذا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ حضور پر اعتراض نہ کریں۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع میں آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ وہاں ذکر موجود ہے اس بات کا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ بہرحال ان کو درختوں کو کچھ کاٹا گیا تاکہ یہ کہ ان تک رسائی حاصل ہو سکے، بلکہ بہت ہی گھنے قسم کے کھجور کے باغات موجود تھے۔ بہرحال تفصیل یہاں میں بیان نہیں کر رہا۔ فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پشت پناہی کی تھی، کن کی؟ مشرکین مکہ کی۔ میں نے عرض کیا تھا یہ دو قبائل جو وہاں سے جلاوطن کیے گئے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا بنو نذیر، اس کا سردار تھا کہ جو گیا تھا مکہ اور جا کر ابو سفیان کو کنونس کیا کہ ہم سب مل جل کر مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب ہوا۔ تو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اور جو گویا کہ پشت پناہ بنے تھے ان مشرکین مکہ کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتار دیا من اہل الکتاب من صیاصیہم، ان کے قلعوں میں سے۔ اب یہ وہ ایک روب کی کیفیت تھی، اس میں بھی مراد یہاں تفسیر کے اندر موجود ہے کہ کئی دن بلکہ 2 یا 3 ہفتے جو ہے وہ محاصرہ جاری رہا۔ ان کے پاس اگرچہ سامان خورد و نوش بھی موجود تھا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بہرحال دنیا دار لوگ تھے، روپیہ پیسہ بھی انہوں نے خوب جمع کیا ہوا تھا۔ یہودیوں کی فطرت اور ان کی طینت جسے آپ کہیں گے، اس کے اندر دنیا پرستی تو ہے، جو اللہ کی آیات کو فروخت کر دیتے ہیں۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے مال کے عوض، یہاں کی منفعت کے عوض۔ تو بڑے ان کے پاس جو ہے سونے جواہرات بھی شاید موجود ہوں، اور اس وقت کی جو بھی درہم و دینار ہوں گے وہ بھی جمع کیے ہوئے ہیں گے، اور بھی بہت کچھ موجود ہوگا۔ تو یہ جو ان کے تھے من صیاصیہم، ان کے جو قلعے تھے، جو انہوں نے اپنی بڑی محفوظ قسم کی جو پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے اتار دیا۔ اب یہاں اصل میں وہ لوگ گویا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگے، جسے آپ کہتے ہیں کہ قوا بالکل معطل ہو گئے۔ اب ان کے اندر کوئی سکت ہی نہیں رہی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے، کر بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو محصور ہو چکے ہیں، اور یہ محاصرہ کتنے عرصے جاری رہے گا۔ اسی اثناء میں جو ہے یہ بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس کا نام جو ہے موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، اس نے اپنی بنو قریظہ کے جو یہودی جو ان کے لوگ تھے، ان کے 700-800 کی تعداد تھی ان یہودیوں کی جو اس وقت قلعہ بند ہوئے تھے، ان کی ایک مشاورت طلب کی اور انہیں 3 آپشنز دی تاریخی کتابوں میں، اور اس کا ذکر موجود ہے۔ اور ان میں سے ایک آپشن تو یہ تھی کہ دیکھو بھائی اب تم خوب اچھی طرح جان چکے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں
اس لیے کہ علماء یہود کو تو خوب معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ ایمان نہیں لائے۔ تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو حوالے کر دو مسلمانوں کے، اسلام قبول کرتے ہوئے تمہاری جان بھی محفوظ ہوگی، تمہارا مال بھی محفوظ ہوگا۔ اب یہ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے آسان ترین رستہ تھا، لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں لوگوں کے دل، جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اس آپشن کو تو بالکل انہوں نے ختم کر دیا، اس کا تو امکان ہی نہیں۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ اپنی بچوں کو اور اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو اور اس کے بعد نیچے اتر کر خود بھی قتل ہو جاؤ، کیونکہ فتح کا امکان تو نہیں تھا، مسلمانوں کے بہت بڑا لشکر موجود ہے باہر، خود یہ قلعہ بند ہوئے ہیں، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہمارے بچے جو ان پر کوئی ظلم ہو، عورتوں کے ساتھ کوئی معاملہ زیادتی کا ہو، لہٰذا اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو بھی اور اپنی عورتوں کو قتل کرو اور خود بھی جو ہے قتل ہو جاؤ، خود بھی لڑائی کرتے ہوئے مر جاؤ۔ اور تیسرے ایک آپشن یہ بھی دی کہ یا تو پھر کسی ایک کو ثالث بنا لو، جو فیصلہ وہ کرے اس کو تم تسلیم کرو گے۔ اس پر سب نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ثالث کسے بنایا جائے، تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتفاق ہو گیا، اس لیے کہ ان یہودیوں کو امید یہ تھی کہ سعد کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حضرت سعد ابن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رول تھا غزوہ بدر کے موقع پر، جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا اللہ کے رسول ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی اور رسول سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ سعد ابن معاذ ہے، وہ سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت سعد ابن معاذ کے بارے میں اتفاق ہو گیا کہ انہیں ہم اپنا ثالث بناتے ہیں، جو فیصلہ یہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ حضرت سعد کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ غزوہ خندق جب ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ غزوہ عثمانی میں دو بدو لڑائی تو ہوئی نہیں، لیکن یہ کہ یہاں جو خندق کے پرلی طرف جو کفار کا لشکر تھا، وہ گاہ بگاہ جو ہے وہ کوئی تیر چلایا کرتے تھے، اور کسی کو دیکھا تو اس کو نشانے پر لے کر تیر داغ دیا۔ تو ایک تیر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم کے قریب لگا تھا، جن کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے اور ان کے جسم سے اتنا خون بہہ گیا کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بہرحال ان کو پھر جو ہے لایا گیا اور لا کر ان کا کوئی علاج معالجہ کیا گیا، اس لیے کہ محاصرہ بہرحال مشرکین مکہ کی طرف سے جو غزوہ احزاب کے موقع پر تھا وہ بھی تو کئی دن جاری رہا تھا، لیکن جس کی وجہ سے انہیں شدید نقاہت ہو چکی تھی۔ تو حضور نے جب ارادہ فرمایا غزوہ بنو قریظہ کا، حضرت جبرائیل نے جب کہا تھا کہ ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے کیسے اتار دیے، اور پھر حضور نے قصد کیا، تو حضرت سعد ابن معاذ حضور کے ساتھ نہیں تھے، اپنی اسی چونکہ وہ زخمی حالت میں تھے تو مدینہ میں موجود تھے۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، اور پھر باقی حضرات کو لے کر جو ہے روانہ ہوئے تھے ان کی گڑیوں کے لیے اور ان کے جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ طلب کیا گیا، انہیں ایک خچر کی پیٹھ پر جو ہے وہ سوار کر کے پہنچایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اس لیے کہ یہودیوں کی طرف سے یہ بات آ گئی تھی کہ ہمارے نزدیک سعد ابن معاذ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کہیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ حضرت سعد وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں روایات ہیں۔ ایک تو روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات جو ہے وہ طلب کی، اور اس میں اس جگہ کی نشاندہی کی کہ جہاں اس بات کا ذکر موجود تھا کہ جو قوم بھی غداری کرتی ہے اس کی سزا موت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بنو قریظہ والوں نے تو بڑی غداری کی تھی، یہ ہمارے آستین ثابت ہوئے تھے۔ وہ 12,000 کا لشکر جو موجود ہے یہاں شمع توحید کو گل کرنے کے لیے، تو ان کی وفاداریاں تو ان کے ساتھ تھی، اب تک چھپے ہوئے تھے، لیکن اب آ کر انہوں نے جو ہے اعلان اس بات کا جو ہے ببانگ دہل اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ ان میں سے جتنے لوگ بھی جنگ کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور یہ تورات کا فیصلہ ہے، وہ تورات کا جس کو یہ خود اللہ کی کتاب مانتے ہیں، گویا کہ انہی کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، اور پھر اسی پر عمل ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے رب کا فیصلہ تھا، گویا کہ اللہ کی بھی یہی منشا تھی، اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا،
اور پھر بالآخر یہی ہوا کہ ان کے جو بھی خواتین تھیں اور جو بالکل بوڑھے لوگ تھے اور جو بچے تھے انہیں اجازت دے دی گئی، وہ وہاں سے نکال دیے گئے، اور بقیہ جتنے لوگ بھی تھے ان کو پھر وہ قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ بائبل یا تورات ہی کے فیصلے کے مطابق عمل ہوا۔ یہ ہے وہ غزوہ بنو قریظہ جو اصل میں اپینڈکس بنا ہے غزوہ احزاب کا، جو گویا کہ اسی کنٹینویشن میں ہے، اور جس کا ذکر ان 2 آیات کے اندر موجود ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ان لوگوں کو کہ جو پشت پناہ بنے تھے ان مشرکین میں سے، ان اہل کتاب میں سے جو لوگ تھے، گویا کہ بنو قریظہ کا قبیلہ اس کا ذکر ہے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے۔ صیاصیس جو ہے وہ سیسا کی جمع ہے۔ سیسا اصل میں اس شے کو کہتے ہیں جو انسان اپنی حفاظت کے لیے اختیار کرتا ہے۔ ڈھال جو ہے اسے بھی سیسا کہا گیا۔ اسی طرح جو پنجے ہوتے ہیں مرغے کے یا کسی بھی پرندے کے یا عقاب کے جس سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے اسے بھی سیسا کہا گیا ہے۔ اسی طرح بیل کے جو سینگ ہوتے ہیں اس کو بھی سیسا کہتے ہیں، اس کی جمع سیاسیس۔ تو وہ قلعے کے جو انسان اپنی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے، گویا کہ اس میں اگر انسان ہو تو محفوظ ہو کہ میں بالکل محفوظ ہوں، مجھے کوئی شے گزر نہیں پہنچا سکتی، سیاسی کا لفظ جو ہے پھر وہاں سے استعمال ہو گیا، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک رعب پیدا کر دیا مسلمانوں کا۔ تقتلون وتأسرون فریقا، اور پھر اے مسلمانوں تم نے کتنے ہی لوگ تھے جن کو قتل کیا ان میں سے۔ یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ کس کا تھا؟ اس دنیاوی اعتبار سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کو یہودیوں نے اپنا ثالث مقرر کیا تھا اور اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جو فیصلہ یہ ہمارے بارے میں کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کتنوں ہی کو تم نے ان میں سے پھر قید بھی کیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو بھی ایسا تھا کہ جو جنگ کے قابل ہو ان کو قید نہیں کیا گیا، ان کو سب کو قتل کیا گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ قیدیوں میں ممکن ہے کوئی خواتین ہو، ان کو پھر بعد میں اجازت دے دی گئی ہو وہ خیبر کا رخ کر لیں، جیسا کہ پہلے 2 قبائل جو ہیں بنو قینقاع بھی اور بنو نذیر بھی وہ جا کر آباد ہوئے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اے مسلمانوں پھر ہم نے تمہیں وراثت میں دے دیا۔ دیکھیے بڑے پیارے الفاظ ہیں، اسی کے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دنیا پرست لوگ تھے یہودی، انہی کے دیکھا دیکھی منافقین مدینہ جو وہاں اس وقت ایک عنصر موجود تھا، ان کے اندر بھی لذات دنیاوی اور دنیا پرستی اور روپے پیسے کی محبت یہ حد درجے موجود تھی۔ اس لیے کہ اصل ابتدا تو یہودیوں سے ہے، وہ ایک سمبل تھے، ایک علامت بنی تھی اس بات کی۔ تو ان کے پاس جو کچھ بھی وہ تھا تمام چیزیں گویا کہ مسلمانوں کی اب تحویل میں آ گئیں۔ اب اپنے ساتھ وہ کیا لے کر جا سکتے تھے؟ پہلے 2 قبائل کے بارے میں تو کہا گیا تھا، روایات کے اندر بھی اور سیرت میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اپنے ساتھ جو کچھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ تو جمع جوڑ جو ان کا ہوگا، بنو قینقاع جب نکلے ہیں مدینہ سے تو وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے، بنو نذیر نکلے ہیں تو وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ بلکہ بعض روایات تو یہ ہیں کہ ان کے گھر کے اندر جنہیں آپ اینٹیکس کہتے ہیں، کوئی بڑا کوئی پرانا جو ہے کوئی فرنیچر قسم کا یا یہ کوئی بہت ہی خوبصورت کوئی ایسی چیز موجود تھی کہ جو اس کے ساتھ انہیں بڑا پیار تھا، تو وہ بھی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن ان لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کا پھر جو کچھ بھی تھا ان کے اوپر پھر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر تمہیں وراثت میں دے دیا، گویا کہ تمہیں عطا کر دیا ارضہم، ان کی وہ سرزمین بھی کہ جہاں وہ آباد تھے، وہاں ان کے بڑے مضبوط جو ہے قلعے موجود تھے، گڑیاں موجود تھیں، ودیارہم، اور ان کے گھر بھی، واموالہم، اور ان کے مال، جو روپیہ پیسہ مال و دولت انہوں نے جمع کیا تھا، گویا کہ اب وہ شفٹ ہو گیا۔ اب وہ لوگ تو قتل کر دیے گئے جو یہودی تھے، جو قابل جنگ تھے، اور باقی تمام جو ہے اس کے پھر وارث مسلمان بنا دیے گئے۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور یہاں مستقبل کے بارے میں خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وراثت عطا فرمائے گا ایک ایسی زمین یا سرزمین کی بھی کہ جس کو ابھی تم نے نہیں روندا، جس پر ابھی تم نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ تمام مفسرین اس پر پوری طرح متفق ہیں کہ یہ گویا کہ ایک پیشن گوئی کر دی گئی ہے کہ عنقریب ہم تمہیں وہ سرزمین خیبر بھی عطا کریں گے۔ اور خیبر چونکہ پھر اب وہ بن گیا تھا ان تینوں قبائل کا مجموعی مرکز، لہذا وہاں غزوہ خیبر کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے، جس کی وجہ سے پورے مدینہ میں جب وہ تقسیم کیا گیا تو عام گھرانہ جو تھا بڑا خوشحال ہو گیا۔ اب یہ تمام روپیہ پیسہ مال و دولت کہاں سے آیا تھا؟ وہ غزوہ خیبر کے بعد آیا تھا۔
تو وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کے جس پر ابھی تم نے کوئی اقدام نہیں کیا، جس کو تم نے ابھی فتح نہیں کیا، لیکن وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری ہی ملکیت میں اس سرزمین کو بھی دے دے گا جو خیبر کی سرزمین تھی، کہ جو بطور پیشن گوئی یہاں ذکر کیا گیا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں تک یہ آیات ہے کہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احزاب کا ذکر بھی ہم نے پڑھا، اور اسی کا ایک ضمیمہ جو بنا تھا غزوہ بنو قریظہ، اس کا ذکر بھی آخری 2 آیات کے اندر آ گیا۔ اب اگلی جو آیات ہیں اس میں خاص طور پر سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین سے، آپ کے ازواج مطہرات سے خطاب ہو کر بھی بہت سی ہدایات دی گئی۔ اور اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو منافقین اس وقت مدینہ میں موجود تھے، جو تو مرد منافق تھے، وہ تو اپنا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے کہ حضور کو ٹارچر نہ کریں۔ اور اس کا کلائمیکس کیا تھا؟ غزوہ بنو مستلق سے جب واپسی کا سفر تھا تو عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ تہمت، جسے واقعہ افک کہتے ہیں، بہت بڑا الزام لگا دیا، اور وہ الزام جسے ہم زنا کا الزام کہتے ہیں، معاذ اللہ، اور لگایا کس پر؟ ازواج مطہرات میں سے ایک، امہات المومنین میں سے ایک۔ گویا کہ مردوں کے بس پڑتے تو جو تھا وہ انہوں نے کیا، اور پھر ان کے دلوں کے اندر حضور کے خلاف نفرت بھی پیدا ہو چکی تھی کہ کوئی وقت نہیں گزرتا کہ ہمیں پھر بلاوا آ جاتا ہے، نکلو جہاد کے لیے، نکلو قتال کے لیے، نکالو اپنا روپیہ پیسہ، نکالو اپنا مال، اب فلاں غزوہ ہے، فلاں فوجی مہم ہے۔ لہذا یہ چیزیں ان کے اوپر بڑی شاک گزر رہی تھی۔ دوسرے اور صادق الایمان لوگوں کی دیکھا دیکھی ایمان تو لے آئے حضور پر، کلمہ شہادت ادا کر دیا، دار اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن یہ کہ آگے جو اس اسلام کے یا حقیقی ایمان کے جو تقاضے تھے، اس سے تو ان کا جو ہے معام جان جاتی تھی۔ جہاں ایثار اور قربانی کا ذکر آئے دبک جایا کرتے تھے۔ انہیں تو اپنا مال، اپنی جائیداد اور اپنے باغات، یہی سب سے بڑھ کر مرغوب تھے۔ لیکن جو ان منافق مردوں کی جو عورتیں تھیں، جنہیں آپ منافقات کہتے ہیں، منافقات کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے نا۔ اب یہ اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی، اس کے اندر نقب لگانے کی فکر میں رہتی تھی، اور ان کا چونکہ آنا جانا تھا، مسلمان خواتین تھیں، جس طرح مسلمان منافق مرد سے ملنے سے کوئی شخص کسی دوسرے کو نہیں منع کر سکتا، وہ بھی تو آخر اسی مسلمان معاشرے کا ایک جز تھے نا، اگرچہ تھے منافق۔ اسی طرح خواتین کے اندر بھی ایسی تعداد وافر بے تعداد میں موجود تھی جو منافقات تھی، منافق مردوں کی بیویاں، یا وہ کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ اپنے تئیں کوشش کرتی رہتی تھی کہ کسی طرح جو ہے کوئی حملہ کر سکیں اور کوئی جو ہے نقصان پہنچا سکیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آنا جانا تھا۔ انہی کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہی کی یہ کارگزاری ہوتی تھی کہ آ کر جو ہے بار بار بہانوں سے جو ہے کچھ، تم تو بڑی امیر زادیاں تھیں، تم تو بڑے اعلیٰ نسب کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والی تھی، یہ کیا محمد نے تمہیں ایک گھر کے اندر قید کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ریئلٹی آن گراؤنڈ ہیں، گویا کہ زمینی حقائق ہیں، کہ چونکہ ان کے دلوں میں محبت تھی دنیا کی زرپرستی، جہاں مردوں میں تھی عورتوں میں بھی تھی، لہٰذا یہ اس فکر میں رہتی تھی کہ نقب لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر، اور ان کے اندر کسی طرح انہیں آمادہ کریں کہ وہ بھی حضور سے مطالبہ کریں کہ بھی ہمیں بھی یہ دیا جائے، ہمارے پاس بھی دنیا کا روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی باندیاں ملنی چاہیے۔ اب یہ وہ شے ہے کہ جس میں کسی حد تک وہ کامیاب رہیں وہ عورتیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، اگرچہ یہ آیات جو اگلی ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے درس کا موضوع ہوں گی، تفصیل سے اس کی میں نے پوری طرح تیاری بھی نہیں کی، لیکن صرف تمہیدی طور پر بیان کر رہا ہوں کہ غزوہ خیبر کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، کہ مدینہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جہاں خوشحالی نہ آ گئی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو ارادتاً ایک فقر منتخب کیا تھا، اس لیے کہ حضور کے گھر میں تو کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، جبکہ عام مسلمانوں گھرانے جو ہیں ان کو باندیاں بھی مل گئیں، اور ان کے پاس کوئی جو ہے روپیہ پیسہ جو مال و دولت ہے اس میں کی بھی فراوانی ہو گئی، جو مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوا۔ اب لہٰذا یہ جسے آپ کہیے انگیخت کرنے کی کوشش کرتی تھی یہ منافق خواتین، کہ ازواج مطہرات کے دلوں کے اندر بھی کوئی طلب دنیا پیدا کریں، یہاں کی یہ جو رونق ہے اس کی کوئی جو ہے کوئی جوت ہم بھی جگائیں، اور انہیں کسی طرح آمادہ کریں حضور کے خلاف کھڑے ہوں اور مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی یہ چاہیے، جس طرح کہ عام مسلمان گھرانہ جو ہے وہاں یہ کچھ موجود ہے۔
وہاں جو تقسیم ہوئی تو بہت کچھ آ گیا، تو وہ چیزیں ہمیں بھی دے۔ اب اس میں ایک حد تک وہ کامیاب ہوئیں، اور بعض ازواج مطہرات میں سے ان کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے حضور سے مطالبہ بھی کیا، اور ظاہر مطالبہ کرنے میں وہ قطعاً آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا یہ مطالبہ کوئی ناجائز تھا، اس لیے کہ مسلمان تو ہے، خواتین ہیں، مرد ہیں، برابر ہیں۔ اگر مدینہ کے ایک عام گھرانے کے اندر کوئی شے تقسیم ہوئی ہے مال غنیمت کی، تو یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر وہاں فراوانی ہو چکی ہے تو ہمارے ہاں بھی فراوانی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک تھا کہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں آپ جب احادیث کا مطالعہ کریں گے، بخاری کی بہت سی روایات موجود ہیں کہ آپ نے اس پر بڑا اظہار ناراضگی بھی فرمایا تھا، اور 1 مہینے کے لیے آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی ازواج مطہرات کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اب یہ تاریخ کے یا سیرت کے وہ گوشے جو عام طور پر مسلمانوں کے علم میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہاں ایک انسان بھی ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر جو خواتین تھیں وہ ازواج مطہرات تو ہیں، اللہ کی پسندیدہ خواتین میں سے ہیں، بڑی تعریف کی قرآن نے ان کی، لیکن یہ کہ بہرحال بیویاں بھی ہیں، کبھی کبھی کوئی شوق ناپا جسے کہتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بھی چیزیں بھی بعض اوقات بعض واقعات میں، لیکن وہ بالکل سطحی قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ لہذا یہاں بھی جب خواتین کی طرف سے اور خاص ازواج مطہرات کی طرف سے یہ بات ایک مطالبے کی شکل میں آئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں بھی گزری، اور آپ نے پھر علیحدگی اختیار کی ہے، اس پر قسم بھی کھائی ہے کیا میں جو ہے گویا کہ یہ مطالبہ میرے نزدیک پسندیدہ مطالبہ نہیں ہے، اور آپ نے اس کو گویا کہ پروٹیسٹ کیا یا احتجاج اس اعتبار سے کیا کہ آپ پھر وہ عزلت گزی ہو گئے۔ مسجد نبوی جو جتنے بھی ایک حجرے کی شکل میں تھی یا تھوڑا اس سے بڑا ہوگا، اس کے ایک گوشے کے اندر آپ مکین ہو گئے، اور آپ نے اپنے ازواج مطہرات سے جو ہے عارضی طور پر ایک جدائی اختیار کی ہے۔ اب صرف اس آیت کا آپ ترجمہ کر لیجئے، اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ اگلی مرتبہ بیان ہوگی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، دیکھیے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کوئی اور تعبیر کر ہی نہیں سکتے، ہاں کتنی ہی ہمارے اندر ادب، محبت، عقیدت حضور کے لیے، آزگی آپ کے ازواج مطہرات کے لیے موجود ہو، لیکن حقائق تو ہے نا۔ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے صاف کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اس دنیا کی زندگی اور یہاں کی زیب و زینت چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کا روپیہ پیسہ، یہاں کی مال و دولت، یہاں کی وہ تمام سہولتیں جو عام مدینہ کے شہری کو حاصل ہیں، اگر تمہیں بھی یہی درکار ہے، تمہارا بھی یہی فوکس بن چکا ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن، بس ٹھیک ہے، پھر اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر میں تمہیں یہاں کا جو بھی چیزیں ہیں وہ کچھ دے دلا کر اپنے گھر سے اسرحکن سراحا جمیلا، بڑے ہی اچھے انداز سے، جسے کہا گیا نا کہ معروف انداز سے، ایسا نہیں ہے کہ بے دخل کر دوں گا اور بغیر کچھ لیے جو کچھ ہے اس کو بھی سلب کر لوں گا، غصے کی ایک انتہا تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن یہ کہ میں تمہیں دے دلا کر جو تمہارا مطلوب ہے، اگر یہ دنیا اور یہاں کی مال و دولت، یہاں کی آسائشیں اور یہی کی محبت جو ہے وہ تمہارے نزدیک زیادہ فوکسڈ ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ دے کر میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا۔ وَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے لیے جو محسنہ ہیں، جو گویا کہ مقام احسان پر فائز ہیں، یہاں قرآن تسلیم کر رہا ہے ازواج مطہرات کو کہ وہ بہت بلند مقام پر تھی۔ یہ تو ان منافقات جو تھی، جو منافق خواتین تھیں، جو عورتیں تھیں، ان کی لگائی بھجائی اور ان کی جو ہے جسے آپ کا یہ ترغیب دلانے پر ان کے اندر وقتی طور پر کوئی ایک داعیہ پیدا ہو گیا، ورنہ قرآن اس بات کو تسلیم کر رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں سے جو بھی وہ اس مقام احسان پر پہنچی ہوئی خواتین ہیں، ان کو اللہ بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ یہ دو ہی آپشنز ہیں، اگر تو سیریس ہو تم، اسی مال و دولت دنیا، اسی کی حریص ہو، اسی کی تمنائی ہو، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اچھے انداز سے اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھر میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کی طلبگار ہو، اللہ کے رسول کی طلبگار ہو، اور سب سے بڑھ کر آخرت کی اجر کی امیدوار ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اس مقام احسان پر پہنچی ہوئی ہیں ان کے لیے بہترین اجر و ثواب کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے، اپنے وعدے پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا کرے گا، اس کی امید رکھو۔ اب آگے پھر آگے آ رہا ہے، یا انسان نبی آگے بھی بات چلے گی، لیکن یہاں نوٹ کیجئے بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر یہ آیات سنائی، اور اس میں یہ بھی ایڈ کیا کہ یہ وہ آیات ہیں جو مجھ پر نازل ہوئی ہیں، تو عائشہ اب تم فیصلہ کر لو، نہ صرف خود فیصلہ کرو بلکہ اپنے والدین کو بھی شامل مشاورت کرو، ان سے بھی مشورہ لو، اور اس کے بعد جو تم فیصلہ کرو گی وہ مجھے قبول ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ الفاظ کہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کرنا یا ان سے مشاورت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول میں آپ کو اور اللہ کو اور اپنی آخرت کو مقدم سمجھتی ہوں۔ تو گویا کہ یہ فوری طور پر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، اور اس میں قطعاً کوئی تردد نہیں ہوا کسی بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کی طرف سے بھی، سب نے فوراً طور جو اس بات کو تسلیم کر لیا۔ لیکن یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کو بھی قرآن حکیم میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اس میں بہرحال ہمارے لیے بھی بڑی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اگر مردوں کے لیے اسوہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خواتین کے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں، اور ان کا جو کردار اور ان کی جو سیرت اور جو ان کا اخلاق اور جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت ان کے سامنے آتی ہے، وہ بہرحال ہمارے لیے ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والی شے ہے، اور ہمارے لیے عملی میدان میں اور آگے محمیز کا کام دینے والی ہے۔ بقیہ آیات ابھی اور مزید تفصیلی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ہماری جو نشست ہے اس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔